ایک مولانا جمعے کے دن غصے میں بول دیے فاتحہ نہیں دینا. ارے میں بولا ڈر گیا, ہلو بولو مول صاحب, اتنا چلا چلا کے بولے فاتحہ نہیں دینا. پھر میں کیا کر رہا, ان کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھا تو انہوں فاتحہ پڑھ رہی. ارے میں بولا ہم آپ کو جمعہ میں بولے نہیں دینا, خود مغرب کی نماز میں پڑھ رہی. میں بولا لوگاں ذرا بیٹھو بھائی, پوچھیں گے مول صاحب سے, جمعہ میں ایک بولتا ہی مغرب میں ایک کرتا ہی. لوگ بولے کیا ہوا, میں بولا ذرا بیٹھو مول صاحب کو پوچھے, مول صاحب آپ بولے نا جی جمعہ میں فاتحہ نہیں دینا. بولے بے شک بولا فاتحہ نہیں دینا. پھر آپ مغرب میں پڑھے نا جی. بولے میں کہاں پڑھا, پڑھے نہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صاحب بولے میں سورہ فاتحہ پڑھا, تو میں کیا کھانے کو سامنے رکھے بھجن پڑھا؟ میں بھی یہی سورہ فاتحہ پڑھا. ایسا نہیں, میں درگاہ کو جا کے کیا کرا, وید پڑھا, رامائن پڑھا, بائبل پڑھا, انجیل پڑھا, یہی سورہ فاتحہ پڑھا. تو اس کے پیچھے پڑ گیا کیا مول صاحب؟ بات سمجھ میں آ رہی میرے بھائی؟ جب جو چیز نماز میں جائز ہے, میرے کھوپڑی میں اب تک نہیں گھسی, میں پوری دنیا میں بول رہا ہوں یہ بات, پورے ہندوستان میں بولا, ایک تو بھی میرے کو سمجھاؤ رے بھائی, میرے کو سمجھاؤ, میں سب کو سمجھا لیتا ہوں. جو چیز تو نماز میں جائز سمجھ کے پڑھ رہا, ثواب سمجھ کے پڑھ رہا, عبادت سمجھ کے پڑھ رہا, وہ باہر نکل کے پڑھی تو ناجائز کیسا ہو گئی؟ تو سورہ اخلاص نماز میں پڑھ رہا, قل هو اللہ احد جائز ہے, میں باہر نکل کے پڑھا تو ناجائز کیسا ہو گیا؟ تو نماز میں بیٹھ کے درود ابراہیم پڑھا, جائز ہے, میں فاتحہ میں درود شریف پڑھا تو ناجائز کیسا ہو گیا میرے بھائی؟ عجیب لوگ ہیں. ایک صاحب بولے نہیں 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 نہیں, کھانا سامنے رکھ کے پڑھتے نہیں. تو میں بولا جان دے, سر پہ رکھ لیں گے. عجیب مسئلہ ہے میرے بھائی, عجیب ہے میرے بھائی. یہ اچھا میں آپ بول رہے ہیں مول صاحب یہ بات نہ کہیں کو بول رہے, میں اس لیے بول رہا ہوں یہ جھگڑے ہمارے بیچ میں سے ختم ہونا, کب تک لڑ لیتے رہیں گے یہ بیکار کے جھگڑے, یہ کب تک لڑیں گے میرے بھائی؟ بولو آپ, قیامت قریب آ رہی ہے, اب ذرا کچھ تو بھی نمازاں پڑھ لے کے, ذرا اللہ کو راضی کر لے کے, ذرا اچھا اس کو خوش کر لیں گے. انہیں مسجد کو جاتے کہ یہ جھگڑا, انہیں بولتا دے نا, انہیں بولتا نہیں دینا, انہیں بولتا دے نا, انہیں بیچ میں بیچارہ بھولا مسلمان پریشان ہے. ارے یہ دو ملاؤں میں مرغی مردار, انہوں بول رہے ہیں دے نا, انہوں بول رہے ہیں نہیں دینا. ارے میں بولا بھائی یہ دے نکو دے مسئلہ بات کا ہے, پہلے سمجھ تو جا ہے کیا. کئی مول صاحبوں کو سمجھایا تو شروع ہو گئے, عصر کے بعد بھی دے رہے, فجر کے بعد بھی دے رہے. ایک مول صاحب غفلت میں ظہر کے بعد دے دیے. میں بولا نکو جی دو ہی بس ہے, بولا اتنا سمجھ میں آ رہا لوگوں کو. میں بولا ٹینشن کہیں کو امت کے بیچ میں کہیں کو جھگڑے پیدا کر رہے ہیں, دیو نہ کچھ. میں بولا مول صاحب اگر انہیں فاتحہ پڑھا تو کیا بجلی گرنے والی ہے؟ نہیں. عذاب کی توپ آنے والی ہے؟ نہیں آتی. تو پڑھنے دو, ٹینشن کہیں کو نہیں. اچھا ہی چلا بھائی فاتحہ پڑھا تو کم سے کم قرآن سے اس کا رشتہ جڑے ہوا رہتا, ریلیشن جڑے ہوا رہتا, تعلق جڑے ہوا رہتا. ایک مول صاحب کیا کہ عرس میں نہیں جانا, چلا کے بول دیا. انہیں بولا اچھا اللہ تعالیٰ شکر ہے, فلم کو چلے گیا. ایک مول صاحب ایسی تھے, بہت بھیانک تھے, توبہ توبہ استغفر اللہ, کیسے کیسے مول صاحب آ گئے, اللہ ہمارے کو بچائے. ایک مول صاحب کیا کرے معلوم ہے, جمعہ کے دن غصے میں چیخ چیخ کے بول دیے خبر میں سب مردے ہیں, کوئی بھی زندہ نہیں ہے. چلا کے بول دیے مول صاحب. اس کے اندر ایک شرابی بیٹھے ہوا تھا, انہیں سنا, انہیں بولا اوفو کیا بات بولے مول صاحب, سب مردے کہتے خبر میں سب مردے ہیں, خبر میں سب مردے. ایک ہی بیٹھ گئی, پوری آدھے گھنٹے کی باتوں میں ایک بات بھیجے میں بیٹھ گئی, سب مردے ہیں. انہیں کیسا آدمی تھا معلوم, روزانہ رات میں 11 بجے ہلو ایک بوٹل لے کے, پاکٹ لے کے, مال لے کے خاموش کونے سے چلے آتا تھا. پھر صبح میں نہا کے دھو کے فریش سلامہ کر لیتے نکلتا تھا. رات میں اپنا کام بھی ہوتا تھا, دن میں عزت بھی رہ جاتی تھی. مگر ایک دن کیا ہوا, جمعہ کی نماز کو ذرا جلدی چلے گیا. اس دن مول صاحب غصے میں تھے. غصے میں مول صاحب کیا بولے, سب مردے ہیں, سب مردے ہیں, سب مردے. ایک ہی ترانہ پڑھ دیے, ولیاں مردے, نبیاں مردے, انہوں مردے, انہوں مردے, سب ترانہ پڑھے. انہیں بولا اب رات میں کہیں کو پیتا ہوں, میں دن میں پیتا ہوں. دو جمعہ کی نماز پڑھ کے گھر کو نہیں گیا, وائن شاپ کو گیا.
शराब खाने को जाके शराब खाने बोला मेरे को बॉटल दो, उन्हें बोला अरे तू रोजाना पैकेट लेता, नहीं आज बॉटल। बोले रोजाना 6 रुपए की पैकेट पीने वाला 30 रुपए का बॉटल ले लिया, ले लेके पी लिया। उन्हें पूछा अरे क्या रे भाई आज मूड में दिख रहा, रोजाना रात में 11 बजे पीने वाला दिन में 3 बजे पी रहा, तेरे को क्या मालूम क्या बेहतरीन मुल साहब से मिल के आ रहा हूं। मुल साहब बोले सब मुर्दे रहते कहते खबर में, जिंदे नहीं है कहते कोई सब मुर्दे छे। तो उन्हें समझ में नहीं आया, उसको उन्हें भी बॉटल इच, उसको मसला समझ में नहीं आया। मुल साहब आके अभी ने पी ले के आके मस्जिद के चबूतरे पे बैठ गया। सदर साहब नमाज को जा रहे, उठ के गले मिला, क्या इमाम को रखे, बोले सदके जाऊं आपके, थोड़ी तनख्वाह बढ़ी के दियो उसको। बोले कई को सुने नहीं आज जुम्मा में कैसा बोले, सब मुर्दे खबरों में, सब मुर्दे खबरों में, सब मुर्दे खबरों में। तो उसमें क्या टेंशन की बात है? अरे टेंशन की बात नहीं तो और क्या है। मैं खबर में पिटाई होती बोल के डर के थोड़ी पीता था। मुल साहब बोले सब मुर्दे, मैं लेटता हूं, बोल तो मार, कितना मारता मार, फरिश्ते को बोल, मुर्दे को मार लगती च नहीं, मुर्दे को मार लगती, जरा बोलो ना जी। तो मार लगने के लिए जिंदा होना जरूरी। उन्हें बोला मैं पी पी अब तक तो पैकेट पी रहा था, बॉटल देता हूं, आदत होती कि और एक ड्रग लेना शुरू करता हूं। बोला सदर साहब को जब अक्ल में आ रहे हावरे मुल साहब बहुत गलतीज बोल दी है, बात समझ में आई। फिर उसके बाद उन्होंने अंदर जाके बोले मुल साहब को, मुल साहब तुम क्या बोले जी, मुर्दे है मुर्दे है। बोले हाँ मुर्दे है। तो फिर बच रहेंगे को गुनाह से, जाओ गुनाह करके आओ। बोले इमाम साहब को भाई आप और मैं गुनाह से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि हमारे को कल खबर में पिटाई होने वाली है, वो खबर के अजाब से बच के हम लोग गुनाह से बचे हुए हैं। मुर्दे है मुर्दे है मुर्दे है बोल दिए, तब उन्हें बोल रहा मुर्दे को मार लगता ही नहीं। अब तक इतने एक्सीडेंट में मुर्दे मरे, एक भी उठ के बैठा नहीं। इतने अब तक पोस्टमार्टम हुए, इतनों के भेजे निकाले, इतनों की आंखें निकाली, एक तो भी मुर्दा उठा नहीं उठा, मगर उठता कब? खबर में लिटाए बाद। खबर में लिटाए बात, खुदा की कसम वली नबी आलिम मुफ्ती मौलाना अल्लाह वाला मुर्शिद तो बहुत दूर की बात है, शराबी भी खबर में जिंदा होता है, कबाबी भी जिंदा होता है, चोर भी जिंदा होता है, जानी भी जिंदा होता है, काफिर भी जिंदा होता है, मजूसी भी जिंदा होता है, मुशरिक भी जिंदा होता है। आप पूछे मौलाना क्यों जिंदा होता? इसलिए जिंदा होता क्योंकि दुनिया में जो कुफ्र करके गया, जो गंदे काम करके गया, जो बुरे काम करके गया, उसकी सजा पाने के लिए खबर में जिंदा होना जरूरी है नहीं? ये बोलो भाई, खबर में जिंदा होना जरूरी है क्योंकि सजा जिंदे को होती है। आप पूछेंगे मौलाना इन्हें गुनाह करके गया था, गुनाहों की सजा के लिए जिंदा होना जरूरी है, लेकिन अल्लाह वाले तो कोई गुनाह नहीं करे। गौसे आजम से तो गुनाह नहीं हुआ, गरीब नवाज से तो गुनाह नहीं हुआ, अंबिया इल्जाम से गुनाह नहीं हुआ, वो तो मासूम होते हैं, वो तो हर गुनाह से पाक होते हैं। गुनाहगार गुनाहों की सजा के लिए जिंदा होता है, तो अल्लाह का वली, अल्लाह का नबी किस लिए जिंदा हुआ? तो मैं जवाब दिया, गुनाहगार गुनाहों की सजा के लिए जिंदा होता है, अल्लाह का वली दीदारे इलाही के लिए जिंदा होता है। माशाअल्लाह, मेरी बात समझ में तो आ रही ना मेरे भाई? बेकार के बातें लोगों के सामने बोल के उम्मत के अंदर झगड़े नहीं पैदा करना, उम्मत के अंदर फितने पैदा नहीं करना, उम्मत के अंदर इख्तिलाफ पैदा नहीं करना, ये बहुत बुरी बात है। गैर ज़रूरी बातें बोल रहे हैं, गैर ज़रूरी बातें, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तोहमतें लगा रहे हैं, नबियों पे इल्ज़ाम, नबियों पे तोहमतें, नबियाँ मुर्दा है, नौज़बिल्लाह इल्ज़ाम है उनके ऊपर। और सुनो, आम आदमी पे इल्जाम लगाना कितना बड़ा गुनाह है। सुनो, रसूल पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर इल्जाम लगाता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर तोहमत लगाता है, तो गोया के ये इतना बड़ा गुनाह है कि अपनी मां से जिना करने के बराबर का गुनाह है। एक आम मुसलमान किसी मुसलमान पर तोहमत लगा दे, इल्जाम लगा दे, अपनी मां से जिना करने के बराबर का गुनाह है। तो जो उम्मती जिस नबी का कलमा पढ़ के उस नबी पे इल्जाम लगा रहा, वो मुर्दा है। वो नबी पे इल्जाम लगा रहा कि उनको इल्म गैब नहीं है,
وہ نبی پہ الزام لگا رہا کہ انہوں حاضر ناظر نہیں ہے, نبی پہ الزام لگا رہا ہمارے جیسے ہے. نعوذ باللہ, سوچو یہ کتنا بڑا درجے کا گناہ ہے. اسی لیے علماء نے کہا یہ گناہ نہیں, یہ گناہوں کی حدوں کو پار کر کے کفر کے درجے میں چلا گیا ہے. میرے پیارے بھائیوں, نعوذ باللہ نبی کے تعلق سے رائے برابر کی خلش, گندگی, بدعقیدگی دل میں آ جائے, نقطہ بھی آ جائے, خدا کی قسم اس کا ایمان ختم ہو گیا, اس کا ایمان غارت ہو گیا جو نبی کے تعلق سے بے ادبی پال لیا. میرے پیارے بھائیوں, قربان جاؤ, ہمارے نبی کا مقام تو دیکھو. اب میں آپ کو ایک 15 منٹ, یہ ایمان آپ کو سمجھ میں آیا نا بھائی؟ اب ایمان سمجھ میں آگا تو اب ذرا نبی کا مقام بھی سمجھ لو. نبی کا مقام میں آپ کو بتاتا ہوں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو جانثار صحابہ تھے وہ سب سے افضل اور اعلیٰ درجے کے مالک تھے, وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے, وہ دنیا میں ستاروں کے مانند تھے, وہ بے گناہ بے عیب تھے. خدا کی قسم یہ ساری کوالٹی صحابہ میں موجود تھی. مگر اسی صحابہ کو ذرا یہ بھی تو دیکھو, صحابہ سے لوگوں نے نماز کو لیا, لوگوں نے صحابہ سے روزہ لیا, لوگوں نے صحابہ کے طریقے کو تو اپنا لیا. آؤ ذرا صحابہ کے عقیدے کو بھی اپنا لیتے ہیں. صحابہ کا عقیدہ کیا تھا دوستو؟ دیکھو صحابہ کا عقیدہ تھا, جنگ احد کی بات ہے, جنگ احد کی بات ہے. جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں, تیر اور تلوار کے درمیان میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں کھڑے ہوئے, دشمن سامنے, حضور نبی پاک علیہ السلام ان سے مقابلہ چل رہا ہے.